يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم رواہ الترمذی. امام الترمذی نے اپنی جامع میں ایک حدیث نقل کی ہے جس کی اصل بخاری میں بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم. آنے والا ہر سال اس کے بعد والا سال اس سے زیادہ شر والا ہوگا. جو بھی سال ہوگا اس سے آنے والا سال اس سے زیادہ شر والا ہوگا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. آنے والے دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بہت ساری باتیں بتائی گئی تھیں، بلکہ جتنے فتنے آنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام فتنے پہلے سے بتا دیے جا چکے تھے، اور آپ نے صحابہ کو اور صحابہ کے ذریعے امت کو ان فتنوں کے بارے میں خبردار کر دیا تھا کہ آنے والے دور میں کیا بگاڑ آئے گا، جان و مال کا کیا نقصان ہوگا، بلکہ دینی اعتبار سے کیا کیا گمراہیاں آئیں گی. جو بڑے بڑے فتنے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں امت کو پہلے ہی بتا دیا تھا، اور آپ نے اجمالی طور پر بتایا کہ آگے بگاڑ بڑھے گا، دینی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، منہج اور اصول کے اعتبار سے امت میں بگاڑ آئے گا. لہٰذا آپ کے بعد امت میں کئی گمراہ فرقے پیدا ہوئے. صحابہ ہی کے دور میں خوارج آ گئے، صحابہ ہی کے دور میں تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ آ گئے، صحابہ ہی کے دور میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی کھڑا ہو گیا، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا. عقیدے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے گمراہیاں بعد میں بڑھتی چلی گئیں اور کم ہونے کا نام نہیں لیتی. آج بھی ہر قسم کے فتنے ہیں، نئے نئے عقائد، نئے نئے افکار، نئی نئی آئیڈیالوجیز، نئے نئے طور طریقے، ہر دن کچھ نہ کچھ خبر سننے ملتی ہے. اسی طرح سے سیاسی اعتبار سے آپ دیکھیے حالات بگڑتے جائیں گے. بتا دیا گیا تھا سیاست آج کیسے چلتی ہے آپ سبھی جانتے ہیں. ایماندار کو اس میدان میں جانا بھی نہیں چاہیے. سبھی جانتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے سمندر کو صاف کرے گی نہیں، وہ سمندر کا حصہ بن جاتی ہے. اگرچہ سیاست دین کا حصہ ہے، کیونکہ دین میں سیاسی اعتبار سے احکام بتائے گئے ہیں، لیکن دنیا کی سیاست آج جس طرح سے چلتی ہے اس میں انسان سیدھا سادہ بھولا بھالا نیک دل انسان جا کے کام کرے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بگاڑ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جہاز پر اگر ایک آدمی نیک ہو تو سارے لوگ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں پکڑ کے اس کو دریا میں پھینکیں گے. تو یہاں نہیں چل سکتا، ہم کو نیک نہیں چاہیے. ہم جیسا ہے تو چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا. ہمارا کمپٹیٹر چاہیے، ہم کو نیک آدمی نہیں چاہیے. برائی میں ہم جیسا ہو ایڈجسٹ کر سکتا ہو،
اصول پسند نہیں چاہیے، پریگمیٹک چاہیے، حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو بدلنے والا، پھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ صحیح تو کبھی کل جا کے وہی صحیح۔ پوچھنے والا پوچھے آپ پہلے تو ایسا بولتے تھے اب ایسا بول رہے ہیں، پہلے میری بات کا یہ مطلب تھا اب میری بات کا یہ مطلب ہے۔ تأویلات، اور تأویل کسی بات کی کسی بھی طرح سے کی جا سکتی ہے، پھر لوگوں کو وہ ہضم ہو یا نہ ہو کون کیئر کرتا ہے۔ سیاست میں بگاڑ بگاڑ بگاڑ، جتنا اوپر آدمی ہوگا اتنا زیادہ وہ سچائی سے، نیکی سے، راست بازی سے دور رہے گا۔ میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام طور سے سیاسی حالات بگڑیں گے، بلکہ سیاسی حالات صرف سیاست کے اعتبار سے نہیں، اس کے جان مال پر بھی اثرات پڑیں گے۔ جنگیں، آپس میں قتل ایک دوسرے کو کرنا، دہشت گردی، اساسینیشن، ہائی جیک کرنا، یہ ساری خرافات جتنی بھی ہیں یہ بعد کے دور میں آپ دیکھیے بڑھتی چلی گئی، اور جانوں کی کوئی قدر نہیں رہی، جانوں کی کوئی قدر نہیں رہی، کتنے مرے کوئی گنتی نہیں اس کی۔ پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، یہاں کچھ ہوتے تھے، یہاں کچھ ہوتے تھے، یہاں 500 یہاں 600، اور آپس میں وہ لوگ تلواریں، بھالے، جو بھی ان کے پاس ہتھیار ہوتے تھے، ڈھال، زرہ اور ہیلمٹ پہن کر لڑتے تھے۔ دن طے ہوتا تھا، بھائی جمعہ کے دن آئیں گے، پیر کے دن آئیں گے، اور میدان طے ہوتا تھا، ان کی پبلک اپنے گھروں میں، ان کی پبلک اپنے گھروں میں، عورتیں، بچے سب الگ الگ، بوڑھے سب الگ، صرف لڑنے والے آ گئے۔ پھر یہاں سے ایک پہلوان آتا تھا، وہاں سے ایک پہلوان آتا تھا، پھر لڑتے تھے، اس کے بعد جنگ شروع ہوتی تھی۔ اتنے ہی لوگ لڑتے تھے اور اتنے میں سے ہی مرتے تھے۔ بعد کے دور میں کیا ہوا؟ بعد کے دور میں یہاں سے ایک میزائل چھوڑ دیے، وہاں جا کے گرے گی، مرد، عورتیں، بچے، لڑنے والے، نہیں لڑنے والے، بے قصور۔ کوئی ٹورسٹ آیا تھا، کوئی پکنک پہ آیا تھا، کوئی رشتہ دار سے ملنے آیا تھا، وہ بھی گیا۔ جان کی کوئی قدر نہیں، کتنے مرے گنتی نہیں، ہزاروں سے، بعض اوقات لاکھوں سے۔ ورلڈ وار میں آپ دیکھیے لاکھوں سے، ملینز میں لوگ مرے۔ تو یہ جو بعد کے دور میں سیاسی حالات بھی بگڑتے جائیں گے، بتایا گیا تھا۔ سماجی حالات بھی، ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربها، دونوں طرح کی روایتیں آئی ہیں۔ باندی اپنے مالک کو، باندی اپنی مالکن کو جنم دے گی، یعنی ماں غلام ہوگی، اولاد اس کی مالک ہوگی، بیٹا بیٹی۔ کئی تأویلات اور کئی معنی علماء نے اس کے ذکر کی، جن میں سے ایک معنی ابن حجر کہتے ہیں، اور ترجیح بھی دی انہوں نے اس کو، کہ بعد کے زمانے میں اولاد ماں کے ساتھ میں بدسلوکی کرنے والی ہوگی، بیٹا بھی بیٹی بھی، ایسا کہ گویا وہ مالک ہو اور یہ غلام، کہ ماں کے ساتھ برا سلوک، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کا تصور صحابہ میں نہیں تھا۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، قرآن میں اللہ نے کہا ماں باپ کے ساتھ اف تک مت کہنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ بعد کے دور میں ایسا ہوگا کہ گویا کہ اولاد خادم کے طور پر نہیں، مالک بن جائے گی، اور ماں باپ خادم بن جائیں گے، ماں باپ ان کے غلام بن جائیں گے، ان کی چاہتیں پوری کریں گے۔ آج کیا حال ہے دیکھیں کہ ماں باپ کی حیثیت کیا رہ گئی ہے، پرووائڈر کے طور پر رہ گئی ہے، اور اولاد ماں باپ کی حاجات، ماں باپ کی ضروریات، ماں باپ کی خدمت، ان کا احترام، ان کی عزت، کچھ نہیں، ہم کو کیا چاہیے۔ اولاد کا یہ حال آج دنیا میں ہو گیا ہے عمومی طور پر، دین کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ جو دیندار ہیں وہ تو جانتے ہیں، دین اگر نہیں ہے تو ہم کو کیا چاہیے۔
جم جانے والا جم جا رہا ہے لیکن گھر کی فکر نہیں کرتا ہے. نوجوان باپ محنت کرتا ہے، یہ محنت کرتا ہے لیکن یہ جم میں کرتا ہے. بیٹیاں اپنی پڑھائی میں کوئی ہے، کوئی چیٹ کر رہی ہے، کوئی کچھ اور کر رہی ہے. ماں کچن میں خدمت کر رہی ہے، سب برتن سے لے کے کپڑوں سے لے کے گھر دھونے میں لگی ہوئی ہے. اس کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ اپنی دنیا میں مست ہے، یہ اپنی دنیا میں مست ہے. اس کو کوئی فکر نہیں ہے گھر کی. ساس بہو کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، ماں باپ کی دوریاں، بیوی شوہر کی دوریاں آپس میں، اولاد سے ماں باپ کی بھی بے فکری. تو سماج کے اعتبار سے آپ دیکھیے، آپس میں پڑوسی پڑوسی کا نہیں. پہلے پڑوسی ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے. ایسا ایک زمانہ بھی رہا ہے، ہمارا پڑوسی ہو. آج پڑوسی سے پارکنگ سے لے کے سارے جھگڑے، سب سے زیادہ جھگڑے کس سے ہیں؟ پڑوسی سے. پہلے رشتہ داری، رشتہ جوڑنا، رشتہ داری طاقت بنتی تھی کہ اس کے اتنے رشتہ دار ہیں. اب رشتہ داروں میں ہی آپس میں جھگڑے ہیں. زیادہ بڑے دشمن آپس میں رشتہ دار ہیں. سب سے برے تعلقات انسان کے اگر ہیں تو اجنبی قریب ہیں اور اپنے دور ہیں. حتیٰ کہ گھر والے بھائی اتنا قریب نہیں جتنا دوست ہے. سماجی حالات بگڑ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے. اور اس کی مختلف مثالیں حدیثوں میں ہم کو ملیں گی، جس کی تفصیل کا یہ وقت نہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم. آنے والا ہر سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا، برائی والا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، یعنی تمہیں موت آئے. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آنے والے دور میں شر بڑھنے والا ہے. ٹیکنالوجی بہتر بنے گی، انسان اخلاقی اعتبار سے بگڑے گا، بدتر ہوتا چلا جائے گا. تو اعلیٰ ٹیکنالوجی گھٹیا انسان کے ہاتھ میں آ جائے، ہائی لیول کی ٹیکنالوجی لو لیول کی انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ سماج میں خیر آئے گی، سماج میں شر بڑھے گا. یہی وجہ ہے کہ دین چیزوں کو بہتر بنانے سے زیادہ انسان کو بہتر بنانے پر زور دیتا ہے. انسان اگر اچھا ہو، چیزیں گھٹیا ہوں تو سماج اچھا چلے گا. کہ پہلے سماج نہیں تھا کیا؟ جب ٹیکنالوجی نہیں تھی، بیل گاڑیوں میں لوگ جاتے تھے، گھوڑے پر سواری کرتے تھے، ہاں چکی پیس کے کھاتے تھے، کھیتی کرتے تھے، سائیکل چلاتے تھے. ابھی بھی چلا رہے ہیں لیکن ڈاکٹر کے بولنے سے. بہت عجیب بات ہے، ٹیکنالوجی کی بڑی مصیبت ہے کہ پہلے ٹیکنالوجی نہیں تھی تو کیا تھا؟ لوگ بولتے تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے کو چکی پیسنی پڑتی ہے، آٹا نکلتا ہے اس میں سے، پھر کھائیں گے. تو اس کے لیے ٹیکنالوجی جب ترقی کی تو گرائنڈنگ والی مشینیں اور ساری مشینیں بنی، آسان ہو گیا کام. کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت نہیں، کرنے والے کریں گے، مشینوں کے ذریعے کریں گے، تیزی سے ہوگا کام. گھر میں کپڑے دھونے کی مشین، سائیکل چلانے کی بجائے بائکس، ساری سہولیات فراہم ہو گئی. سہولتوں کے نتیجے میں انسان کاہل ہو کے رہ گیا. ٹیکنالوجی کا ایک پازیٹیو آسپیکٹ بھی ہے، ایک نیگیٹو آسپیکٹ بھی ہے، دونوں دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. سائیکل خالی آپ پیسہ نہیں چلا سکتے، گر جائیں گے. ایسا بھی بیلنس کرنا پڑتا، دیکھنا پڑتا. تو ساری سہولتیں جب پیدا ہو گئیں تب انسان کا جسم اللہ نے ایسا بنایا کہ اس نے محنت کرنا چاہیے. اب جب وہ محنت سے چھوٹ گیا اور سارا آٹومیٹک، بٹن دباؤ چیز پاؤ، جب ایسا ہو گیا تو پھر انسان کے جسم نے بولنا شروع کیا، کیا
اور جسم میں خرابیاں پیدا ہونے شروع ہو گئی. پھر ڈاکٹر آئے. ڈاکٹر نے کیا کہا؟ آپ ایک کام کرو، صحت بنانے کے لیے، ہارٹ بیٹ صحیح کرنے کے لیے، اپنے سارے مسل سے لے کے سب چیزیں ٹھیک ٹھاک چلنے کے لیے آپ کو پھر سے سائیکل چلانی پڑے گی. وہ جائے گی کدھر نہیں، وہ جگہ پہ ہی رہے گی، لیکن آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جم میں جا کے سائیکل چلانی پڑے گی. عورتوں سے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایسا کرو، یوگا کرو یا جو بھی ایکسرسائز کرو، ہاں ایسا گول گھماؤ ہاتھ، پھر ایسا گھماؤ. آٹا نہیں نکلے گا اس میں سے، لیکن چکی آپ کو چلانی پڑے گی. آپ دیکھیے کھانے پینے میں بھی پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ چھان کے کھانا، پہلے چھانتے نہیں تھے، پیس لیا، نکالا، روٹی بنائی، کھائی. پھر مشینیں آئی. ایسا کوئی کھاتا ہے؟ کلین آٹا کھاؤ، ایک دم چنا ہوا، ایک دم کیسی نرم روٹی بنتی، دیکھو کھاؤ اس کو. اب کھانا شروع کیا، پیٹ بولا نو. پیٹ نے کیا بولا؟ نہیں. اس کو تکلیف ہونے لگی، پرابلم ہونے لگا اس کو. پھر ڈاکٹروں نے کیا بولا؟ اس میں تھوڑا بھوسا ملاؤ اور بھوسا ملا کے کھاؤ. تو بھوسے والی مہنگی ہوگی. کیا دنیا ہے دیکھیے عجیب، ہاں، کہ جس سے جان چھڑا ہے مشینوں کے ذریعے سے، واپس سے آ کے پھر وہی گھوم پھر کے وہی. چربی آپ کے لیے بری ہے، چربی سے یہ بڑھتا وہ بڑھتا، ہارٹ کا پرابلم ہوتا، اچھی بات ہے. چربی نہیں، تیل دوسرے آ گئے. وہ تیل ایسے آئے جو چربی سے زیادہ بھیانک ہے. حالانکہ چربی فی نفسی بری نہیں ہے، لیکن یہ جو دوسرے نئے نئے مارکیٹ میں تیل آئے، اس میں اتنے صفائی کے لیے تیل میں ایسی چیزیں ملائی گئیں کہ جو آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں. پھر دوسرے ڈاکٹر آگے بولنے لگے یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، پھر آرگینک آپ کے لیے چاہیے. مطلب آپ دیکھیے ٹیکنالوجی کا ایک فائدہ ضرور ہے، لیکن ٹو مچ ٹیکنالوجی از ناٹ گڈ. اتنا زیادہ کہ ہم لوگ انسان اسی میں چلتے رہتا، پہلے چیز سے جان چھڑا کے دوسری طرف جاتا، وہاں کچھ مسائل پیدا ہوتے، پھر واپس جہاں تھا وہیں آتا. یہی انسانیت ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے. کتنی چیزیں آپ دیکھیں، آپ کو روزانہ تو آپ تو دیکھتے ہی ہوں گے، ویسے بھی چھوٹے موٹے کلپس آتے ہوں گے نا. نیا دور، ہر چیز کوئی آ کے یہ بولتا ہے، دوسرا آ کے وہ بولتا ہے. یہاں کی ریسرچ ایسی بتا رہی، وہاں کی ریسرچ ایسی. 4 دن ایسا چلتے، پھر اگلے 4 دن میں نیا آتا کچھ، تو پچھلا غلط تھا. کیونکہ انسان کو نہیں معلوم ہے. ٹیکنالوجی کی، سائنس کی، ریسرچ کی ایک حد ہے. پہلے ریسرچ کیے تھے، پاگل تھے کیا وہ لوگ؟ اس زمانے کے عقل مند تھے. اب آ کے دوسرے بہت سارے لوگ پچھلی ریسرچ کو کھانے پینے، ایکسرسائز، صحت اور جسم کے اعتبار سے ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، اور انسان پھر ان کے پیچھے چلتا ہے. یہ حال ہے انسان کا. انسان نہیں جانتا. موبائل فون بھی آیا، گیجٹس آئے، پبلک خوش ہو گئی ایک دم. پہلے لائن لگانا پڑتا تھا ہم کو فون کرنے کے لیے، اب یہاں بیٹھو، ٹیٹو ٹوٹا ٹاٹا کرو، اس کے بعد میں سیدھا امریکہ فون لگتا ہے. بستر پہ ہاں سو کے بات کر سکتے ہیں. پہلے وہ پیلے ڈبے کے پاس لائن لگانی پڑتی تھی. جنہوں نے لائن لگائی ان کو یاد ہے، جن بچوں کو نہیں معلوم ہوگا. یہ لوگ لائن کھڑے باہر کھڑے رہتے تھے. ایس ٹی ڈیز ہوتی تھی وہاں پہ. ایس ٹی ڈیز وہ نہیں جو میڈیکل ایس ٹی ڈی، باہر کھڑے ہوتے تھے. اور جب اگر بہت لمبی بات کر رہا ہو کوئی، تو باہر والے چڑ رہے ہوتے تھے ایک دم کہ کتنی لمبی بات کر رہا ہے، مجھ کو بات کرنا، بیمار ہے میرا باپ، جلدی کر بھائی، ختم کر، ٹک ٹک ٹک. جیسے بیت الخلاء پبلک والے ہوتے ہیں، ایسا کرتا تو ہاں آ رہا ہوں میں. موبائل فون آ گیا. بڑے بڑے موبائل فون شروع میں آئے، ایک دم 8 روپیہ، 10 روپیہ، 16 روپیہ 1 منٹ کا. اس زمانے کا آدمی موبائل فون ایسا بڑا نکالا تو سمجھتے تھے بہت بڑا آدمی ہے. پھر وہ چھوٹا چھوٹا ہوتا گیا موبائل فون، پھر پلٹنے والے بھی بن گئے. پھر بدلتے بدلتے وہ ایسے آ گئے ایک دم کہ جس کے اندر اسکرینز آ گئی، ایک دم اس کے اندر انٹرنیٹ آ گیا، اس کے اندر گویا کہ روح آ گئی پوری. بے جان سے وہ جاندار بن گیا ایک دم. پھر اس میں اپلیکیشنز آنا شروع ہو گئے. اس کے اندر پھر
ویڈیو کیمرے آنا شروع ہوئے، کیمرے بڑھتے بڑھتے گئے، چھوٹے چھوٹے موبائل، کیمرے بڑے بڑے بڑے. پہلے اتنا سب فوٹو ٹیڑھا میڑھا کالا پیلا آتا تھا کچھ، تو پھر اس کے بعد ایک دم اس کے پکسلز کتنے ہوں گے، کتنا ریزولوشن ہوگا، بڑھتے بڑھتے 4K تک آ گیا. ابھی آگے 8K بھی جائے گا. ٹی وی تو آ گیا ہے، اسکرینز آ گئی ہیں. چھوٹے سے اس میں بڑا بڑا، پھر ہر قسم کے اپلیکیشن. پھر آپ پہن کے گھومو، آپ کو ہارٹ اٹیک آنے والا وہ پہلے بتائے گا آپ کو. ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ڈیوائسز اتنا فاسٹ، یہاں کا یہاں ریسیو کرو، وہاں کا وہاں ریسیو کرو، وہاں کا وہاں ریسیو کرو. مشینیں آپس میں، کلاؤڈ ایک دم کنیکٹڈ، ڈیٹا پورا اوپر جا رہا آپ کا. آڈیو ویڈیو اتنے بڑے بڑے آپ کے پاور ہاؤس، آپ کتنا بھی کرو. ہم لوگ 1.4 MB کی فلاپی ڈسک بھی استعمال کیے. اتنا بڑی وہ فلاپی آتی تھی. فلاپی کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا شاید، جو پرانے ان کو معلوم ہے، جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں ان کو معلوم ہے. اتنا بڑا وہ اسکوائر اس طرح سے آتا تھا، چپٹا، ہاں، فائل کی طرح. کمپیوٹر میں وہ ڈالتے تھے، اس میں کتنا ڈیٹا بیٹھتا تھا، 1.4 MB. وہ ڈیٹا ہوا کرتا تھا، اس کو سنبھالتے تھے. تھوڑی ہوئی ٹیڑھی ہوئی خراب، پھر تھوڑی ہارڈ والی آئی، پھر اس کے بعد CDs آئی، اس کے بعد CD غائب ہو گئی، میموری کارڈز آئے، میں وہ بھی غائب ہو گئے. پھر موبائل فون میں بولے جان اس کا ہی پیٹ بڑا رکھیں گے ہم لوگ. 64 128 ہاں 256 512، اس کے بعد 1 TB موبائل میں. 1 TB کا آدمی سوچ کے TB ہو جاتی ہے اس کو زمانے میں. اتنا ڈیٹا، کیونکہ ویڈیوز بھی اتنے بڑے بڑے بنتے ہیں. ابھی ٹیکنالوجی بڑھتے جا رہی ہے، آدمی کنیکٹ کر سکتے، یہاں سے لیا یہاں اپلوڈ کر دیا. سوشل میڈیا، ٹیکنالوجی بڑھتے جا رہی ہے، لیکن انسان جہاں کا وہاں ہے. بلکہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے اس میں زوال آ رہا ہے. یہ جو ٹیکنالوجی ہے، ہم اس کو ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں ہیں کیا؟ بڑا مسئلہ یہ ہے. بعض اوقات انسان ایسی آگ جلا دیتا ہے جس کو بجھانے آتا نہیں اس کو. ہاں ہوتا ہے نا، بچے کچھ تو ایسا کر لیتے ہیں، اس کو نپٹنے نہیں آتا اس سے. ہم ایک ایسے دور میں پہنچ گئے، اور یہ میں نہیں بول رہا ہوں، اچھے اچھے ایکسپرٹس بول رہے ہیں. ہم لوگ AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں پہنچ گئے ہیں. اور یہ ایسا بندر ہے جو کسی کی سننے والا نہیں. یہ ایسی چیز ہے جو، یعنی ہم ایسے دور میں، بہت سارے ایکسپرٹس نے بات کی، آگے معلوم نہیں کیا ہوگا. 2-3 سال پہلے وہ لوگ بول رہے تھے کہ 5 سال کے اندر ہم نے کنٹرول کی تو ٹھیک، نہیں تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی گاڑی. اور اب واقعی ہم ایسے دور میں پہنچ گئے ہیں کہ جس میں اب ہمارے کنٹرول میں کچھ بھی شاید نہیں ہے. اتنا بڑا بھیانک خبر، میں بری خبر آپ کو نہیں دینا چاہتا، لیکن بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ اب اس کو واقعی کنٹرول کرنا مشکل ہے. اور اس کے کئی آسپیکٹ ہیں جو ہمارا آج کا جو درس ہے، ڈیجیٹل میڈیا، یا جس کے ضمن میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی آتا ہے. اب دیکھیے، ایک فوٹو آپ دے دیے اس کو، AI کو، وہ فوٹو کو ویڈیو بنا دیتا ہے. تو لوگ کر رہے ہیں، نانا کا فوٹو، دادا کا فوٹو دے رہے ہیں اس کو، اور نانا ایسا کر رہے ہیں اس کو، ایسا کر رہے ہیں نانا اس کو. ہاں، فوٹو اس کو دیا پرانا، ایک دم کھدڑ فوٹو، کہاں سے تو سنبھال کے رکھا تھا کسی نے، اس کا فوٹو نکال کے دے دیا اس کو ڈیجیٹل. اور وہ اس فوٹو کو AI ویڈیو میں کنورٹ کر رہا ہے. بلکہ نانا کے ساتھ میں نانی کا بھی فوٹو اگر دے دیا تو یہ ممکن ہوگا کہ نانا اور نانی دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے بیچ پہ گھوم رہے ہیں. یہ پاسبل ہو گیا ہے. AI اتنا پاورفل ہو گیا ہے، یہ کچھ سالوں میں ہوا ہے. ہم لوگ ادھر ادھر بزی تھے، تھوڑے دھیان نہیں دیا ہم لوگوں نے. دھیان دے کے کرتے کیا ہم لوگ، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے کیا؟ اتنا فاسٹ ہو گیا. اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہیں، اس کو استعمال آپ اچھے سے کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 1000 ناموں کی لسٹ ہے،
آپ اس کو بول سکتے ہو اس کو سارٹ کرو، کیٹیگرائز کرو، اس کو فلاں فلاں کون سی کلاس کا بچہ ہے، سب کے مارکس لے کے اس کا پورا تم پرسنٹیج نکالو اور ان کو بتاؤ کہ کون سی اس نے کہاں کہاں غلطی کی ہے. یہ اٹینڈنس سال بھر کی لے لو، اس کے اوپر بتاؤ کہ کون سا بچہ اٹینڈنس میں بہت اچھا تھا، کون سا خراب تھا، کون سے مہینوں میں اچھا تھا، گراف بنا کے دے دو. آپ کا کام جو آپ مہینوں میں کر سکتے تھے آپ کو 5 منٹ میں کر کے دے گا. اچھا پہلو اس کا ہے. آپ کی میڈیکل رپورٹ آئی، اب کل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لیکن آپ بھی اس کو دے کے دیکھ کیا ہے ذرا بتانا میرے کو کیا ہے اس میں. تو آپ کو پورا بتا سکتا، ڈیٹیل میں بتاؤں مختصر بتاؤں، بولتے مختصر بتا، تو وہ مختصر بتاتا. نہیں تھوڑا ڈیٹیل پوچھتا بھی ہو کہ تھوڑا ڈیٹیل میں بتاؤ اگر آپ کی اجازت ہو تو بتایا نا بابا. چلے گا کوئی پرابلم نہیں، بتا تو پورا بتاتا ڈیٹیل میں. سوچیے پہلے وہ ٹیکسٹ میں کرتا تھا، اب آڈیو میں بات کرتا. آپ بات کرو اسے بات کرتا ہوں. مجھ کو یہ بتاؤ بریانی کیسے بنانا چاہیے، تو آپ کو پورا مینیو بتاتا اس کا. آپ آئس کریم کیسا گھر میں بنایا جائے پورا بتاتا آپ کو. آپ امیجنری فوٹو اس کو بنانے کے لیے بولو بنا دیتا کہ مجھے یہ بتاؤ چاند پہ میرا گڈو چاند پہ جا کے فٹ بال کھیل رہا ہے، فوٹو دیجئے گڈو کا، لو یہ گڈو ہے ہمارا. کچھ اس پہ نہیں دیتا، بولتا بچوں کا ہم نہیں کرتے، مائنرز کے فوٹوز کو ہم لوگ مینیپولیٹ نہیں کرتے، ان کی اپنی پالیسیز ہیں، اس کی بھی حدود ہیں جو اس کو پہلے سے پلا دیے بھائی یہ تو نے نہیں کرنا ہے. یعنی کوئی حد نہیں. آپ اس کو آڈیو کسی کا دے دو اور اس کو بولو اس کو کلون کر. کلون کر مطلب اس کو تو خود اپنے پاس لے لے، اور اب میں جو لکھ کے تجھ کو ٹائپ کروں گا وہ ٹائپ کیا ہوا اس آواز میں مجھ کو بول. تو آپ اپنی آواز اس کو دے دی مثال کے طور پر، اور آپ بولو کہ اب جو بھی اس کے بعد میں ٹائپ کروں گا اس آواز میں مجھ کو سنا. وہ اس آواز میں آپ کو سنائے گا، آپ کو لگے گا آپ بول رہے ہو. یہ تھوڑی دیر کے لیے انجوائمنٹ ہے، لیکن یہ آگے جا کے کتنا بھیانک بن سکتا ہے. طلاق طلاق طلاق. آپ کی آواز لے لی اور کہا کل وہاں 2 لاکھ لے کے پہنچ جا، اور آپ کے بھائی کو چلی گئی آپ کے بھائی کا آپ کو، بھائی میرے کو 2 لاکھ کی ضرورت ہے. کہیں سے بھی کچھ بھی آ سکتا ہے. بیوی کی کال ریکارڈنگ کچھ ہو سکتی ہے جو جھوٹی ہو، جو اے آئی کے ذریعے بنائی گئی ہو. کسی مرد سے وہ بات کر رہی ہے کہ مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہو، جو کہ اجنبی اس کے لیے، اور شوہر کو آڈیو آ گیا دیکھو تمہاری بیوی کا کال ریکارڈنگ ہمارے پاس ہے، آواز کلون ہو چکی ہے. شوہر سمجھ رہا ہے، کیونکہ پبلک اتنی تھوڑی نا عقل مند ہے. ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا. آج بھی کتنے لوگ ہیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہی پہچان سکتے ہیں یہ اے آئی سے بنا ہے، لیکن ان کے سامنے مولوی صاحب، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ مولوی صاحب اگر کعبہ کے اندر بیٹھ کے اللہ کی قسم کھا کے بھی بولیں کہ یہ نقلی ہے وہ نہیں مانیں گے. ایسا کیسا رہتا ہے؟ دکھ رہا نا، یہ تو آپ ہی ہو عورت کے پیچھے بھاگ رہے آپ ہوئی ہو، دیکھو آپ بھاگ رہے عورت کے پیچھے. کیا قسم کھاتے آپ؟ جھوٹی قسمیں کھاتے. اللہ سے ڈرو ذرا. اللہ کی قسم میں نہیں ہوئی ہے، 6 انگلیاں ہیں دیکھ اس کو، یہ دیکھ میری 5 انگلیاں ہیں، آپریشن کیا نہیں مانے گا اس کو. آگے جا کے معلومات کے اعتبار سے جو تلبیس پیدا ہوگی اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا. یہ تھوڑی دیر کے لیے ہاں فن اینڈ لرن چل رہا ہے ابھی، لیکن آگے جا کے یہ بھیانک بھی بن سکتا ہے اور بن رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آسپیکٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شر کو جاننا، شر سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کہیں ہماری زندگیاں اس کی لپیٹ میں نہ آ جائیں. ہم اس کو استعمال کرنے میں اس کے نقصانات سے اگر نہ جانتے ہوں، کھیل کھیل میں ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس سے زندگیاں برباد ہو سکتی ہیں. جوک ایسا بن سکتا ہے جس سے کسی کی عزت خراب ہو سکتی ہے.
اور ایسی طاقت اگر جاہل اور نادان اور بیوقوف کے ہاتھ میں چلی جائے، اس کا ٹھیک ہے انٹرنیشنل لیول پہ نقصان نہیں کر پائے گا وہ، لیکن فیملی لیول پہ کر سکتا نا، کیونکہ لوگ اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، لوگ اتنے زیادہ جانکار نہیں ہیں کہ وہ پہچان پائیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دور کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی تھی۔ آپ نے فرمایا سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ، لوگوں پر ایسے سال آئیں گے جس میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، خداعات دھوکے والے سال آئیں گے۔ اور آپ نے فرمایا یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، اس میں اس دور میں، ان سالوں میں، اس زمانے میں یصدق فیہا الکاذب، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، ویکذب فیہا الصادق، اور سچے کو جھٹلایا جائے گا، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، خائن کو جو امانت دار نہیں ہوگا اس کو امانت دار مانا جائے گا، آنسٹ مانا جائے گا، اس کو امانت دار مانا جائے گا، اور وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور اس دور میں امین کو خائن مانا جائے گا، معاملہ الٹا ہو جائے گا، سچا جھوٹا ہو گیا، جھوٹا سچا، امانت دار خائن ہو گیا، خائن امانت دار۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور اس دور میں رویبضہ بولیں گے۔ قیل وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا ہوں گے؟ قال الرجل التافہ يتکلم فی امر العام، رویبضہ وہ ہے ایسا شخص جو تافہ ہوگا، تافہ نکما، گھٹیا، وہ یتکلم فی امر العامہ، عوام کے عمومی معاملات میں وہ بولنے لگے گا۔ امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3650۔ اس میں دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، ایک تو اس دور کے بارے میں کہا، اس کی عمومی حالت لوگوں کی کیا ہو جائے گی، لوگوں کو ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے، بھروسے کے اعتبار سے، جو بھروسے کے لائق نہیں ہیں ان کی ذات اور ان کی بات جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا، اور ذات، شخصیات، اور جو آدمی اچھا نہیں اس کو اچھا مانا جائے گا۔ امانت بنیادی صفت ہے ایک انسان کی، اس کی بات پر بھروسہ کرنے کے لیے اور اس کے سپرد معاملات کرنے کے لیے، چاہے سیاسی معاملات ہو، امت کے ہوں یا آفس کا ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، گھریلو معاملات ہو، سماجی معاملات ہو، امانت دار آدمی ہی اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ وہ لائق نہیں ہوگا، وہ امین نہیں ہوگا، وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح نبھانے والا نہیں ہوگا، لیکن ایسے آدمی کو مانا جائے گا کہ یہ امین ہے، اور جو واقعی امین ہوگا کہا جائے گا یہ خائن ہے، اس کے اوپر تہمتیں لگائی جائیں گی۔ جھوٹ بولنے والے کو سچا مانا جائے گا، سچ بولنے والے کو جھٹلایا جائے گا، جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ بولنے والے ہاں بالکل صحیح بول رہے ہیں۔ دور بگاڑ کا ہوگا جس میں کنفیوژن ہوگا، معاملہ الٹ جائے گا۔ ایک دو نالائق نکمی قسم کے لوگ اس دور میں بولنے کا موقع پائیں گے، سٹیج مل جائے گا ان کو، ایسی کوئی بولتا ہے عمومی معاملات میں، ان کو سٹیج پرووائڈ ہو جائے گا، اور وہ لائق نہیں ہوں گے بڑے بڑے میٹرز میں بولنے کے، لیکن اپرچونٹی ان کو مل جائے گی جس سے وہ امت کے عمومی معاملات میں، عالمی معاملات میں بولنے لگ جائیں گے۔ رویبضہ، یہ بہت اہم حدیث ہے جو بعد کے دور میں، آج کے دور کی بھی دونوں باتیں ہم کو بتا رہی ہیں، اے آئی کے دور کی خاص طور سے، یہ پہلے نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی انٹینسٹی آج بڑھ گئی، یہ معاملہ ایک دم بڑھ گیا میڈیا کے آنے سے، اور اسی طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے، یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی۔
پہلی چیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نتیجے میں اور بڑھے گی آگے، اور دوسری چیز میڈیا میں بولنے کی اپرچونٹی، سوشل میڈیا جس کو آپ کہیں، اس میں بولنے کا موقع ملنے کی وجہ سے دوسری چیز بڑھ جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں آج جو ڈیجیٹل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، انٹرنیٹ پہ یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، یا اسی طرح سے انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یہ ساری جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں یا اتنے جو وسائل ہیں بولنے کے، اس کے ذریعے سے ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے۔ فی نفس ہی وسائل اس طرح کے غلط نہیں ہوتے اگر وہ کنٹرولڈ ہوں، اور اس میں بولنے والے، اس کو استعمال کرنے والے ٹھیک لوگ ہوں، تو آدمی اپنی حدود میں گاڑی چلانے جیسا ہے، صحیح چلائے گا صحیح ہے، نہیں تو الٹا سیدھا چلائے کئیوں کی جان لے لے گا، اپنا بھی نقصان کرے گا۔ تو استعمال کرنے والوں پر ہوتا ہے، لیکن استعمال کرنے کے لیے اس کے سامنے اگر اتنا سب کچھ رکھ دیا جائے جس کو وہ سنبھال نہ پائے، سائیکل چلانے والے کو آپ ایروپلین دے دی چلا، معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اور یہی دھیرے دھیرے سارا سامنے آ رہا ہے، جس کو ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں سوشل میڈیا کے جو درس میں یا جو بھی سلسلہ ہمارا چلا اس میں بہت تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، اس پہ میں واپس نہیں جانا چاہ رہا۔ یہاں ایک خاص آسپیکٹ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور میڈیا میں آ کے بولنا، ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال، پروپگیشن جس کو آپ کہیں، اس کی نشر و اشاعت، اس کا استعمال، اس پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج کوئی بھی آدمی یہ کر سکتا ہے، شیخ البانی کی آواز لیا، کسی بھی عالم کی، آپ کی مسجد کے امام کی آواز لے لیا، اور اس میں کوئی بیان جاری کر دیا کہ یہ چیز حلال ہے، فلاں چیز جائز ہے، فلاں چیز، موسیقی حلال ہے، ایسی موسیقی ٹھیک ہے، ایسی موسیقی ٹھیک نہیں ہے، بولے شیخ البانی کا فتویٰ ہے۔ یوٹیوب پہ آ گیا، کسی نے بنا کے مذاق میں ڈال دیا کہ شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ آیا ہے یا فلاں عالم کا فتویٰ ہے، اور آڈیو میں آپ سن رہے ہیں، اب بہت ممکن ہے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عالم کہہ رہا کہ فلاں مسئلہ ہے، پہلے ہم کہتے تھے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن اب تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ چیز جائز ہے۔ آج بولا ماشاء اللہ، ایک بہت اچھا آڈیو، آج ایک بہت اچھی معلومات ملی، کئی زمانے سے میں سمجھ رہا تھا، کاش کہ اپنے کو گناہ گار سمجھتا تھا، آپ دیکھو فتویٰ آ گئے، صحیح ہے، یہ میوزک سن سکتے ہیں۔ ایسے کئی فتاوے، جھوٹے فتاوے آ سکتے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس فتنے کو نہیں سمجھ سکتا ہے، وہ ایسی غلط خبروں کو قبول کر لے گا اور اس کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرے گا۔ آپ روکو گے کس کو؟ کیونکہ یوٹیوب آپ کو سیگریگیٹ کر کے نہیں دیتا ہے، معتبر غیر معتبر نہیں کرتا ایسا۔ جب تک کہ کوئی کمپلینٹ نہیں آئے گی بھائی چلتے رہنے دو، لوگ استعمال کر رہے ہیں، کرنے دو، کیا مسئلہ ہے، انٹرٹینمنٹ ہے لوگوں کا۔ وہ ہمارے لیے ہے کہ معتبر کا معاملہ، غیر معتبر کا معاملہ، وہ ایک پلیٹ فارم ہے، جس کو بولنا ہے بولو، غزل پڑھنا ہے غزل پڑھو، جوک بولنا ہے جوک بولو، ناچ کے دکھانا ہے ناچ کے دکھاؤ، وہ ایک پلیٹ فارم ہے، تم کو جو کرنا ہے کرو، دین کی بات کرو۔ ان کا اپنا ایک چھوٹا سا یہ ہے، ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے، اس کے بارے میں نہیں، اوکے، لیکن وہ ایک پلیٹ فارم ہے، اور وہ آپ کو لا کے تشتری میں دیتا ہے، یہ لو پلیٹر پہ لا کے آپ کو کچھ بھی دیتا ہے، آپ وہ لے کے پیتے کھاتے، آپ چوائس نہیں کرتے، وہ آپ کے دسترخوان پہ لا کے رکھ دیتا ہے۔ اب سامنے آنے کے بعد کیسا ہوتا ہے آدمی کو، جبکہ روزہ ہے وہ، جب سامنے کچھ آ جاتا ہے آدمی بولتا کم سے کم ڈھکن کھول کے تو دیکھیں گے کیا ہے، اور آدمی اس کو ٹیپ کرتا ہے اور وہ اس کو ٹریپ کرتا ہے۔ ہاں، اب سامنے کو دکھائی دے رہا، ٹیپ کرو، کیا جاتا اس میں پیسہ دینا پڑتا۔ اگر ہم کو ہر ٹیپ کے اوپر 100 روپیہ لگتا، کرتے؟ کرو نہیں کرو، کرو نہیں کرو، آدمی ایسا کرتا۔ لیکن چونکہ کچھ ہے نہیں اس میں لینا دینا، کچھ پیسہ تو خرچہ ہوتا نہیں، کوئی نقصان نہیں نا، کچھ اس میں غلط ہے، ٹیپ کر کے دیکھو، اور دن میں کم سے کم 500 600 کتنے ٹیپ کرتے ہم لوگوں کو معلوم ہے، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک۔ اس سے جو آپ کے ذہن میں باتیں بیٹھیں گی،
صحیح غلط سچ جھوٹ آپ اس کو مانتے چلے جائیں گے، کیونکہ انسان کا ذہن عموماً چیزوں کو مان لیتا ہے، آپ مان لو گے اس کو، اور پھر آگے مولوی صاحب بولیں گے علمی اعتبار سے ایسا نہیں، ایسا آپ غلط بول رہے۔ شیخ صالح الفوزان کا میں فتویٰ سنا ہوں، شیخ البانی کا بھی ہے، اس کے بعد ہی ویڈیو میں دیکھا ہوں میں، اے دیکھو مولوی صاحب بھی بول رہے، بات تو لگ رہی انہی کی، لیکن کیسے اس کو مانوں نہیں مانوں کیا کروں؟ فلاں کتاب میں تو لیکن ان کے ایسا لکھا ہوا ہے، کتاب میں ہوگا کون سے سال کی کتاب؟ ہاں 1998 کی ہے، یہ ویڈیو دیکھو کب کا ہے، 2024 کا ہے، تو وہ یہ ناسخ ہے وہ منسوخ ہے، وہ پچھلا فتویٰ ہے، یہ لیٹسٹ ہے، تحقیق بدل گئی، تقدیر بدل گئی، اب سب حلال میوزک، اب بولنا نہیں خطبے میں کبھی ہمارے خلاف۔ ہاں تو اب بتائیے کیا ہوگا؟ یہ ایک مثال دے رہا ہوں موٹی میں، ابھی وہ اتنا بڑھا نہیں ہے کیونکہ ابھی خرافاتی لوگوں کو وہ ملا نہیں، اتنا سمجھ میں نہیں آیا ہے، لیکن آگے یہ ہوگا، بلکہ عزتیں خراب ہوں گی کتنوں کی۔ آپ کسی بھی عالم کو دکھا دو گے کہ فلاں پارٹی میں ڈانس کر رہا ہو، دیکھو، اور کون تصدیق کرتا ہے؟ کوئی تصدیق کرتا ہے؟ کوئی چیک کرتا ہے؟ نہیں، فوراً آدمی فارورڈ کر دیتا۔ دیکھو عالموں کا حال کیا، اور خصوصاً وہ اگر مخالف جماعت کا ہو تو اور مزہ آتا اس میں۔ ہم اس کے بھی حق میں نہیں کہ کوئی اگر ہمارے مخالفین ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بلا تحقیق ان کی عزت پر کیچڑ اچھالیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ لیکن آدمی کا مزاج ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ جو اس کا دشمن ہوتا ہے اس کے معاملے میں جھوٹی خبر بھی قبول کر لیتا ہے، اور جو اپنا ہوتا ہے اس کے بارے میں سچی خبر قبول کرنے میں بھی پیچھے ہٹتا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں رہے گا، کیونکہ محبتیں انسان کے عدل کے مزاج کو گدلا کر دیتی ہیں۔ محبت اور نفرت انسان کے عدل و انصاف کے جذبے کو خراب کر دیتی ہے۔ نفرت میں بھی آدمی ایسا کرتا، اور محبت میں بلا وجہ ڈیفینڈ کرتا، اور نفرت میں بلا وجہ تہمت لگاتا، یا کم سے کم ایک آنکھ بند کر لیتا، ہو سکتا ہوا ہو، پاسبلٹیز مان لیتا ہے۔ تو کل کو کتنوں کے بارے میں ایسا آ سکتا ہے، بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں۔ آپ کا کوئی کالج کا ٹیچر ہے، اسکول کا ٹیچر ہے، اس کے بارے میں کوئی آدمی جھوٹا ویڈیو بنا کے ڈال سکتا ہے، اس کا کریئر ختم ہو گیا، اس کو بے عزت ہو گیا لوگوں میں، یہ لڑکی کے ساتھ میں بدتمیزی اس نے کی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور لوگ کہاں چیک کرتے ہیں؟ وہ پولیس چیک کرے گی ایویڈنس کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے، لیکن بعض اوقات یعنی ہمارا ملک ہو یا دوسرے ملک ہو، معاملہ حل ہوتے ہوتے سوشل میڈیا اتنا زیادہ اس کو بدنام کر دیتا ہے کہ اس کی بنیاد پر اتنے اقدامات اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ قانونی اعتبار سے ابھی تک وہ مجرم ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں پبلک اتنا کچھ کر دیتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کا کریئر، بلکہ بعض اوقات اس کا گھر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اتنا کچھ ہو جاتا ہے کہ جب وہ بے گناہ ثابت ہوتا ہے تب اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں، فائدہ کیا ہے بے گناہ، میں کروں کیا اس کو لے کے، سب تو تباہ ہو گیا، میرا زندگی برباد ہو گئی میری، اب کیا کروں میں؟ کہ چھوٹی سی کہیں نیوز آ گئی کہ ہاں نہیں فلاں صاحب جو ہے وہ بے گناہ ثابت ہو گئے، کورٹ نے ان کو چھوڑ دیا، اس کے پہلے جو ہونا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے، پبلک کا فیصلہ آ جاتا سامنے۔ پبلک کا فیصلہ کیوں آتا؟ کیونکہ پبلک میں یہ سارا میڈیا جاتا ہے، پبلک بولتی ہے ہم قانون سے پہلے ہم کریں گے، غلط ہی ہے، فیوچر میں یہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ سنون خداعات، جس میں سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، کوئی کچھ بھی بنا کے ڈال سکتا ہے۔ دیکھو فلاں پارٹی کا آیا اور مسجد پہ تھوک کے چلا گیا، کوئی خرافاتی ایسا ہوگا جو مسلمانوں کو گمراہ کر کے دھوکے میں ڈال کے ان کو لڑوانے کے لیے کر سکتا ہے، اس کا اپنا سیاسی مقصد ہوگا، یا کسی دوسری کمیونٹی کے بارے میں کر سکتا ہے کہ دیکھو تمہاری عبادت خانے کے بارے میں مسلمان نے ایسا کیا، اور ٹوپی داڑھی پہن کے آیا، کچھ تو بھی اس نے کیا، لکھ دیا کچھ تو بھی اس نے آ کے ادھر لکھ دیا، دونوں کمیونٹیز کو لڑا دیا، اور وہ اے آئی سے بنایا ہوگا۔ دیکھو فلاں علاقے میں کسی عورت کے ساتھ بے حرمتی ہوئی، مسلمان برقعے والی تھی، اس کے ساتھ ایسا ہوا، فلاں علاقے میں کوئی ان کا عبادت کرنے والا کوئی
سادھو سنت تھا یا کوئی فلانا تھا، اس کے ساتھ مسلمان نے بدتمیزی کر دی. جھوٹا ویڈیو کوئی بھی بنا سکتا ہے ایسا. پولیس کی تفتیش سے پہلے عوام قدم اٹھا دیتی ہے، جنتا فیصلہ کر دیتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ میں. اے آئی کے ذریعے سے ہمارا ملک ہو یا عالمی سطح پر بہت بڑا نقصان نادان لوگ کر سکتے ہیں. اور بہت دیکھنے میں ہی آتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں وہ ٹائم پاس میں کرتے ہیں. دیکھیں گے ٹرائی کر کے ایسا کر کے ڈال دیں گے، لیکن اس سے آپس میں کمیونٹیز میں فساد پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، بعض لوگوں کی عزتیں چلی جاتی ہیں. یہ مذاق نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے. لیکن بندر کے ہاتھ میں اگر آپ کچھ دے دو گے بڑی ٹیکنالوجی، وہ کیا کرے گا؟ تو یہ خطرہ فیوچر میں پیدا ہو گیا ہے. اس کا تدارک کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کے تعلق سے آپ دیکھیں بنیادی اصول جو اسلام نے ہم کو دیا ہے. اسلام ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سورہ الحجرات میں ہم کو ایک قاعدہ دیا گیا، سماج کو انارکی سے، فساد سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، بے وقوف اقدام سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، ایک مسلم کمیونٹی کیسی ہونا چاہیے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایک فاسق آدمی اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، کوئی نیوز لے کر آئے، اس نیوز کی تحقیق کر لو. کیونکہ فاسق آدمی یہ ریلائبل نہیں ہے کیریکٹر کے اعتبار سے، اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے، احتیاط کرنے والا نہیں ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. ایسا آدمی ہے جو پابند نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، تقوی شعار نہیں ہے، سوچ سمجھ کے بولنے والا، احتیاط کرنے والا نہیں ہے، یہ لاپرواہ آدمی ہے. یہ ایسا آدمی اگر کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آتا ہے، اس خبر کی تحقیق کرو. فتبینوا، اس کو ڈائریکٹلی ایکسیپٹ مت کرو، ڈائریکٹ ریجیکٹ بھی مت کرو. کیا کرو؟ فتبینوا. ہو سکتا ہے اب کوئی کہے کہ بھائی جھوٹا آدمی ہمیشہ جھوٹ بولے، ایسا تھوڑی رہتا، سچ بھی تو بول سکتا ہے. اوکے ٹھیک، اسی لیے کیا کہا؟ اس کو ریجیکٹ کرو نہیں کہا، دھیان مت دو اس پہ نہیں کہا. کیا کہا؟ فتبینوا. اس کو ویریفائی کرو، اس کی تحقیق کرو. کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو، کسی قوم کو، کچھ لوگوں کو، کسی فیملی کو، کسی سماج کو، کسی انسان کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. دیکھیں کتنا بڑا اصول ہے کہ خبروں کو یوں ہی مان لینا، خصوصاً ایسے لوگوں کی خبروں کو جو احتیاط نہیں کرتے ہیں، جو سالڈ کیریکٹر کے نہیں ہیں، ریلائبل نہیں ہیں، جن کا ریلائبل ہونا پرووڈ نہیں ہے. انجانے لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں. انجانا آدمی ابھی معلوم نہیں معتبر ہے کہ نہیں، جھوٹا بھی تو ہو سکتا ہے. کوئی آدمی آپ بس سے اترے اور بولے صاحب لاؤ آپ کا سوٹ کیس میں لے کے چلتا ہے، ہاں اس میں پیسے بھی آپ کے دیں گے آپ کو. اجنبی تو ہے نا، غلط ثابت نہیں ہوا اب تک، کب ثابت ہوگا؟ لے کے بھاگے گا جب، کب ثابت ہوگا؟ آدمی نہیں کرتا ہے. اجنبی پہ بھروسہ ہم ٹرین میں کرتے، اپنا سامان دے کے اس کو جاتے نہیں جاتے. تو اجنبی بھی اسی کے حکم میں آتا ہے، اگرچہ فاسق ثابت نہیں ہوا. جب تک کہ وہ آتھینٹک ثابت نہیں ہوتا ہے، وہ آتھینٹک نہیں ہے. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو تم نقصان پہنچا دو اور بعد میں اپنے کیے پر افسوس کرتے رہ جاؤ، کیا کر دیا میں نے. مثلا آپ کو ویڈیو آیا کہ فلاں آدمی یہ پہچان کا ہے، اس نے فلاں غلط کام کیا، مسجد کے ساتھ ایسا کیا، آپ سیدھا گئے اس کے گھر پہ، اس کی پٹائی کر ڈالی. بعد میں پتا چلا کہ وہ جھوٹا ویڈیو تھا، فیک ویڈیو تھا، جو کسی نے مذاق میں بنا کے ڈالا تھا،
یا اس کے دشمن نے ڈالا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ دکھنے میں تو صحیح لگ رہا ہے، لیکن یہ کرامت اے آئی کی تھی اور آپ نے اس کو نقصان پہنچا دیا. بعد میں تفتیش کرنے پر معلوم پڑا کہ وہ بے قصور تھا، اس کا تو لینا دینا بھی نہیں تھا، وہ تو تھا بھی نہیں یہاں پہ، وہ گیا تھا اپنے سسرال میں اور بیوی بیمار ہے اس کی وہاں پہ. اب آپ نے اس کو ہاتھ پاؤں توڑ دیے اس کے، اب بعد میں افسوس ہو رہا کہ اب سوری بولنے سے اس کی ہڈی جڑے گی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی مار ڈالے کسی کو، تو آپ کے معافی مانگنے سے وہ واپس آئے گا؟ یتیم بچے ان کو باپ مل جائے گا، بیوہ عورت کو اس کا شوہر مل جائے گا. مستقبل میں یہ ڈر ہے کہ عوام جاہل ہوتی ہے. العوام کالانعام، چپ نہیں بولتے ہیں. پبلک بھیڑ بکریوں کی طرح ہوتی ہے، بھیڑ کے پیچھے چلنے لگ جاتی. کہیں بھی لے گیا کوئی تو پیچھے جاتے اس کے پیچھے، جو بولے وہ کرتے. کوئی گرما دے پبلک کو، گرم ہو جاتی پبلک. یہ نہیں دیکھتی کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. عوام ایسی ہوتی ہے، خصوصاً بیکار عوام اگر ہو، جاب لیس، خصوصاً سٹریس میں ہو عوام، فیملی لائف ان کی ڈسٹربڈ ہو. جب رستوں پہ نکلتی ہے ایسی عوام، پھر وہ کسی کا نہیں سنتی. اتنی زیادہ وہ ایجیٹیٹڈ ہو جاتی بعض اوقات کہ خود جس کے بولنے پہ بلانے پہ نکلی ہے اس کی بھی نہیں سنتی، کیونکہ وہ زون میں آ جاتی. پھر جیسے نشے میں کوئی آ جاتا نا، پھر وہ اپنے لیڈر کا بھی نہیں سنتی. لیڈر بولے نہیں بس رک جاؤ، ہٹ جاؤ، وہ لیڈر کا بھی نہیں سنتی. اکثر اس طرح کے معاملات ایسے ہوتے ہیں. تو مستقبل میں ہم کو ڈر ہے. ہم کو اسلام میں اصول بتایا گیا، نیوز کو ویریفائی کیے بغیر لینا نہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اب آپ کے پاس اتنا ہے کہ کیپیسٹی، ویریفائڈ، ناٹ ویریفائڈ، ویریفائڈ کیسا کریں گے آپ سورس ہی ویریفائڈ لے لو، تو آپ کا وہ ویریفائی کرنے کا جھنجٹ جھمیلا ہی ختم ہو گیا. آدمی کیا کرتا ہے، پیٹرول ہر بار میں لوں گا، چیک کروں گا. میرے پاس ایک فارمولا ہے، پیٹرول کون بات کر رہا ہے، پیٹرول میں چیک کروں گا اور اس کے بعد اس کو گاڑی میں ڈالوں. کرتا کوئی آدمی بولتا بھائی یہاں سے صحیح ملتا ہے تو میں ہمیشہ یہیں سے لیتا ہوں. تو معتبر ذرائع سے لینا، علم، خبر، آپ کو فیوچر میں یہی کرنا پڑے. یہ نہیں کہ آپ سکرول کرتے چلے جاؤ اور آپ کو دکھائی دیا کوئی مولوی تو ہاں نہیں اپنے ہیں یہ چلو لے لو. نہیں، آپ آئندہ نہیں کر سکتے ایسا، کیونکہ یوٹیوب پہ کوئی آدمی غلط ویڈیو بھی ڈال سکتا ہے، جھوٹا ویڈیو ڈال سکتا ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ چینل کون سا ہے. اچھا اپنا ہی ہے، یہ معتبر ہے، ہاں اسی سے لینا ہے ہم کو، یہی چیز ہے یہاں سے لینا ہے ہم کو. تو ہم کو فیوچر میں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم 50 جگہوں کے سکرول کرتے رہیں، ریلز اور شارٹس اور یہ اور وہ نہیں، ورنہ آپ دھوکہ کھاؤ گے. غلط کو صحیح سمجھو گے، صحیح کو غلط سمجھو گے. آپ کو صرف معتبر ذریعے سے لینا ہے. یہ سب کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. یہ اصول زندگی کا ہے کہ معتبر ذرائع سے اگر آدمی معلومات کو لیتا ہے، ایسا آدمی غلطی کرنے سے رہ جاتا ہے، بچتا ہے. تو یہ ایک اصول مستقبل کے اعتبار سے ہمارے لیے ہے کہ ہم صرف معتبر ذریعے سے علم لیں. صرف ان لوگوں سے ہم معلومات لیں، چاہے وہ دنیا کی معلومات ہو. ایسے بھی بعض اوقات نیوز ایجنسی ہوتی ہے جو بے تحقیق بات بیان کر دیتی ہے، کاپی پیسٹ، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ نیوز غلط تھی. تو ایسے ذرائع سے لینا ہی نہیں. کچھ نیوز ایجنسیز بھڑکاؤ ہوتی ہیں، وہ آدھا کام خود ہی کر دیتے ہیں، غلط نیوز بھی نہیں دیتے کہ نیوز کے ساتھ بھڑکاتے بھی. مت لیجئے وہاں سے. آپ ان لوگوں سے لیجئے جو بہت تحقیق کر کے اور اعتدال کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں، اور جو سماج کا برا نہیں چاہتے ہیں، سماج میں فساد نہیں چاہتے ہیں. ایسے لوگ جو سمجھدار قسم کے معلومات کو ٹھیک ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں، بھڑکاؤ انداز میں بھی نہیں اور ملاوٹ کر کے نہیں، ایسے انداز میں نہیں کہ جس میں انسان کے جذبات بھڑکیں، اور ایسی باتیں نہیں جو ادھوری باتیں ہوں، ایسی باتیں نہیں جو ملاوٹ کر کے ہوں. نہیں، صاف ستھری معلومات جس سے انسان کا، سماج کا فائدہ ہو.
آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کون، کس سے سننا، کس سے لینا، نہیں تو آپ بھی کہیں نہ کہیں جا کے دھوکہ کھاؤ گے۔ اور دیکھیے بہت ساری چیزیں شعوری نہیں ہوتی ہیں، غیر شعوری ہوتی ہیں۔ ایک انسان کو ایک لمبے زمانے تک وہ بات سنتے 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 الگ الگ سورسز سے آدمی کا دماغ بن جاتا ویسا، اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ کئی سالوں پہلے ہم کو ایک قصہ، یہ اصلی قصہ نہیں ہے، کہانی سمجھ لیجیے اس کو، ایک مثال ہے یہ، کہ ایک بوڑھے میاں جو ہے بکری لے کے جا رہے ہیں، بازار سے خرید کے بکری لے کے جا رہے ہیں۔ 4 انسان نما شیطان شرارتی نوجوان بڑے بڑے میاں کی بکری لینا اپنے کو، تو پہلے چوک میں کھڑا، حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ گھر جا رہا ہے۔ کتا لے کے کیسے جا رہے بغل میں آپ؟ کتا نہیں ہے، بکری ہے۔ ٹھیک، عمر ہو گئی چچا آپ کی۔ اگلے چوک میں پھر دوسرا ایک دوست ملا، چاروں تقسیم ہو گئے نا۔ اگلے چوک میں ملا، اور چچا کیسے طبیعت ہو تو ٹھیک ہے نا؟ آپ اتنے نیک انسان رہ کے کتا بغل میں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ کتا نہیں ہے۔ اب کتا آپ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کتا دکھ رہا ہم کو تو ہے۔ تو تھوڑا کیا ہو گیا، اب 2 آدمی غلط نہیں ہو سکتے نا، ان کو نہیں معلوم ہے کہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ پھر آگے گئے، اور چچا طبیعت تو ٹھیک ہے، گھر پہ لے جا کے چھوڑوں؟ بولے نہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ کتا لے کے جا رہے ہیں آپ؟ بولے کتا کا کتا ہے، ہاں دیکھو دکھ رہا ہے، آپ کو نہیں دکھ رہا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اور چوتھے میں، چاچا کتا مبارک ہو۔ آگے جا کے چچا کیا کیے، کہیں جا کے چھوڑ دیے، بھائی کتا لے کے جا رہا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ چاروں مل کے لے کے کاٹ کے کھائے، بریانی بنا کے مضبوط۔ ایک کہانی ہے، لیکن اس کہانی کا سبق کیا ہے کہ بعض اوقات ایک جھوٹ بھی انسان اتنی بار سن لیتا ہے کہ اس کا سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا، وہ اپنے مشاہدے سے زیادہ کسی اور کی بات پہ بھروسہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان میڈیا میں بار بار، آپ دیکھیے اسلام ٹیررزم کا دین ہے، اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک بڑا طبقہ بولتا رہا، اور ایک بڑا طبقہ اس کو مان بھی لیا۔ ایک غلط بات، ایک جھوٹ بار بار بولی جائے اور سورسز زیادہ ہو جائیں تو پبلک ہے، وہ چاچا کی جیسی، وہ پبلک اس کو مان لیتی، پبلک ایکسیپٹ کر لیتی۔ میڈیا کا یہ اثر ہے۔ تو آپ بھی اگر کئی جگہوں سے ایک بات سنیں گے تو آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھ سکتی، آپ اتنے پکے، ہاں نہیں ہوتا میرے کو کچھ، ایسا کوئی نہیں دنیا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کر رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو اپنے اوپر ڈر لگتا؟ کہا کہ ہاں۔ واقعی آخرت کی فکر کرنے والا آدمی اپنے بارے میں ڈرتا ہے، وہ بے فکر نہیں ہوتا۔ انبیاء اور زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں تاریخ میں انسانیت کا کیا ہوا ہے، اور ایک عبودیت ہوتی ہے کہ انسان جب اپنی نفی کرتا ہے تو اس کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ انبیاء کی توحید کامل ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے، اللہ میں نہیں، تو مجھ کو بچا، ثبت قلبی علی دینک، میری انٹیلیجنس نہیں، میری معلومات نہیں، میرا تقوی نہیں، میری صلاحیت نہیں، میرا احتیاط نہیں، اللہ تو مجھ کو بچا۔ کیونکہ فتنے اتنے ہیں کہ بظاہر ڈر لگتا ہے کہ کہیں قدم پھسل نہ جائے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا، کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں۔ کیوں؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب انہوں نے انسانوں میں سے بہتوں کو بھٹکا کے رکھ دیا۔ بتوں کا وجود ہی لوگوں کے لیے بھٹکانے کا ذریعہ ہے۔ بت آ کے بولے ایسا کرو، بت اپنی جگہ ساکت ہیں، ساکن ہیں،
ان کا وجود ہی لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب ہے. کیوں؟ وہ ساکن ہے لیکن شیطان ساکن نہیں ہے. شیطان دماغ میں آ کے ڈالا کہ نہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بت بولتے تھے کچھ، بت تو کھڑے ہوئے تھے ویسے ہی، بس اس نے آ کے دل میں ڈالا یہ جو ہے نا تمہارے باپ دادا ان سے مانگتے تھے اور ان کے ذریعے بارش ہوتی تھی، ان کے ذریعے سب کچھ مسائل حل ہوتے تھے، ان کو پوجو. تو ان کا وجود ہی ایک فتنہ. تو انسان اپنے بارے میں ڈرتا ہے جب واقعی حقائق کو جانتا ہے. تو ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا. آپ سکرول کر رہے، آپ کیا سمجھ رہے، آپ ٹیپ کر رہے، کیا سمجھ رہے آپ پہ اثر نہیں ہوتا. ہر بات جو آپ سنتے ہو کہیں نہ کہیں جا کے آپ کے تحت شعور میں، یا جس کو آپ سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں، اس میں جا کے سٹور ہو جاتی ہے. وہ کبھی نکلتی نہیں ہے. پوچھو جا کے کسی ڈاکٹر سے، سائیکالوجسٹ سے آپ پوچھو، وہ انفارمیشن نکلتی نہیں ہے. برین اس کو سٹور کر لیتا ہے. لیکن وہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم نیچے جا کے آپ کے کہیں دماغ میں بیٹھ جاتا ہو. کبھی تو کبھی خواب میں آتا ہو، لیکن جاگتے میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے. انسان کے جذبات پر، انسان کے خیالات میں، کہیں نہ کہیں اس کے ڈیسیجنز میں اس کا رنگ آتا ہے. آپ دیکھیے ایک بچے کو میں دیکھا تھا، والد صاحب اس کے لے کے آئے اور اس کا ایک دم حالت غیر ہو گئی تھی، اور اندر سے اس کا سٹریس، اس کا دکھ بڑھ گیا تھا ایک دم. کیوں؟ اس لیے کہ لگاتار اس نے رات دن ویڈیو کیا دیکھے؟ غزہ کے. صبح شام وہی دیکھ رہا، صبح شام وہی دیکھ رہا. اور عمر ایک دم کم، لیکن اس پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا. دماغی اعتبار سے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس دور میں جنہوں نے روزانہ صبح شام دیکھا اس کو، وہ اندر سے ان کا کچھ نہ کچھ ٹوٹا، کچھ نہ کچھ بدلا، ان کا اندر سے کچھ نہ کچھ ان کو ہوا. وہ کچھ بدل نہیں سکے لیکن وہ بدل گئے. انہوں نے مسئلہ حل نہیں کیا، ان کا اپنا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو جو انفارمیشن آپ لے رہے ہیں، جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوں گی ایسا نہیں ہے. کچھ چیزیں آپ کو براہ راست بدلیں گی، کچھ سلو آپ کو بدلیں گی، اور آپ اس کے سانچے میں ڈھل جاؤ گے. تو آپ کو جو بنانا چاہ رہے ہیں آپ ویسے بنو گے. ابھی بچوں کے لیے ایک نیٹ ورک ہے، اس کے بارے میں بہت کنٹروورسی پیدا ہوئی، کوکو میلن. انہوں نے ریسرچ کی، بچوں کو بٹھا کے دیکھا کیا چیز ان کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو وہ نتیجے پہ پہنچے کلر بھڑکیلے ہونا چاہیے، اور وہ جو ویڈیوز ہیں لگاتار ایک ہی اسکرین نہیں ہونا چاہیے، چینج. تو ہر 6 سیکنڈ میں چینج کرتے ہیں وہ، اور کچھ اس سے بھی کم. اور جتنا چینج ہوگا بچے کو کیسا ہے آپ دیکھیے، بچے کے سامنے کچھ حرکت ہوتی ہے بچہ فوراً دیکھتا، کتنا بھی چھوٹا ہو، نہیں ہو رہی حرکت چوپ چاپ پڑا رہتا ہو. لیکن جیسے اس کو حرکت ملتی ہے، کوئی چینج، موشن، جیسا ہی اس کو کوئی دکھتا ہے اس کا اٹریکشن اس کی طرف ہوتا ہے. بھڑکیلے رنگ اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. انہوں نے دیکھا بچوں کو اپنی طرف لینا ہے تو یہ کرو. جتنے ویوز اس کے آپ تعجب کرو گے، کئی ملین، کئی 100 ملین ہیں. ہے آپ کا چینل ایسا؟ کو ملین ہے ایسا؟ اتنا دنیا کا تقریباً سب سے اونچا چینل ہے. ہو اس سے زیادہ ویوز میں نہیں سمجھتا کسی کے ہے. جانتا ہے کوئی اس کو؟ نہیں. جا کے دیکھو مت. ابھی بچوں کو دو مت. اس کے بہت برے اثرات بچوں کے دماغ پر پڑے. بولنے کے لیے اتنی باتیں ہیں کہ وقت ہمارے لیے اتنا نہیں ہے. اصل نقطہ میں جو یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ڈیٹا انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، جو بھی ڈیجیٹل ڈیٹا کنزیوم کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ خالی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، اور کیا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے اس کے حساب سے، وہ ہم پہ کچھ اثر نہیں ڈالتا ہے. ایسا نہیں ہے. ایک سے ایک جینیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انسان کی نفسیات کی اسٹڈی کر کے وہ ویڈیو ویسا بناتے ہیں
کہ آپ ان کے حساب سے چلو، آپ کے دل میں وہ تمنا پیدا ہو، آپ کو خریدنے کو دل کرے، آپ کو یہ کرنے کے لیے دل کرے. وہ ویڈیوز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنی طرف آکرشت کرتے ہیں، اور وہ پازیٹیو وے میں بھی ہو سکتا ہے اور نیگیٹو طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں، روبوٹ کی طرح نہیں، لیکن آپ سے وہ کروا سکتے ہیں. کچھ وقت پہلے دیکھیے ایک گیم آتا تھا بلو ویل، معلوم ہے؟ ہاں، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. کہاں رہتے آپ لوگ؟ بھائی صبح اٹھتا کام پہ جاتا میں، ہاں میرا بلو ویل، میرا بل بھرنا ہے لائٹ کا، اسی میں لگا ہوں میں. ٹھیک ہے، اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے. نہیں، ایسے ہی رہو آپ لوگ، بولے بالے سیدھے سادھے. اس کی وجہ سے کئی بچوں کی جانیں گئی. وہ گیم ایسا تھا کہ ایک ٹاسک، دو ٹاسک، تیسرا ٹاسک، چوتھا ٹاسک دیتے 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 ان کو فرما بردار بنایا جاتا تھا، اور ان کے اندر ایسا جذبہ پیدا کیا جاتا کہ اگر میں نے ابھی اگلا نہیں کیا تو میں فیل ہو گیا. تو وہ بچہ بچہ رہتا ہے، اور کم عمر کے لوگ اتنے تجربہ کار نہیں تھے، جاؤ نہیں کرتا میں، ایسا نہیں کرتے وہ لوگ. وہ اس کے ٹریپ میں آ جاتے تھے، اور پھر بعض اوقات ان کو ایسا کام کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ پاسبلٹی اس میں ہوتی تھی کہ ان کی جان بھی چلی جائے گی، اتنا رسکی کام ان کو دیا جاتا ہے. ہم سوچیں گے ایسا کیسا کریں گے، ہوتا دنیا میں ہے لوگ ایسے. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو دکھی ہیں، اکیلے ہیں، تنہا ہیں، ان کو محبت نہیں ملتی، کوئی ان کو بات کرنے والا نہیں رہتا. ان کو کوئی نہ کوئی مل گیا تو اس کی سننے لگ جاتی، وہ رہتا ایسا. اور ڈیجیٹل دنیا میں یہ اور بڑھ گیا، گھٹا نہیں. فیملیز دیکھو آپ کیسے بیٹھے رہتے، سب تسبیح پڑھتے نہیں، ایک روم میں بیٹھے ہیں سب، صوفہ پہ، کرسی پہ، دیوان پہ، پلنگ پہ، سب ہاں اجتماعی ذکر کر رہے ہیں. سب اپنے اپنے مراقبے میں رہتے، سب میڈیٹیشن میں رہتے. سب ہے ایسا ہے کہ ہم ایک ساتھ رہ کے بھی تنہا ہیں، کوئی کسی کا نہیں، کسی کو معلوم نہیں کسی کی زندگی میں، کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ سب اپنے ڈیوائسز میں اتنے زیادہ مگن ہیں کہ ہم کنیکٹڈ نہیں ہیں. پھر ان کا استحصال ان تک پہنچنا کتنا ایزی ہے. تو یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس میں پہلا اصول ہمارے لیے ہے، کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم سلیکٹیولی دیکھیں، ہم وہیں سے معلومات لیں جو معتبر ہو، غیر معتبر معلومات نہیں، اس کو اپنے علم کا ذریعہ نہ بنائیں. کیونکہ دینی اعتبار سے بھی جیسے آپ نے سنا، رویبدہ ہوں گے ایسے جو بالکل ہی، بلکہ روایت میں آئے رویبدہ کی تفسیر میں آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا السفیہ یتکلم فی امر العام. بے وقوف آدمی ہوگا، سفیہ بے وقوف نادان، جو عوام کے ایشوز پر بولے گا. آپ کو یوٹیوب پہ ایسے لوگ کم ملیں گے، بھرمار ہیں ان کی، کہ گورنمنٹ نے ایسا کرنا چاہیے، چائنا نے ایسا کرنا چاہیے تھا، ہاں دلی کا معاملہ سے ایسا ہو سکتا ہے، سعودی عرب نے تو ایسا ہی کرنا چاہیے جیسا میں بتا رہا ہوں. جنگ رک جاتی اگر یہ لوگ ایسا کرتے. ہاں اس کے گھر میں جنگ چل رہا ہے، بیوی سے اس کا جھگڑا ختم نہیں ہو رہا، لیکن یہ دنیا کی جنگیں روکنے کی بات کرتا ہے. تو ایسے لوگ جو بالکل ہی یعنی رائے دینے کو پیسہ تھوڑی لگتا، اور رائے دینے کو عقل لگتی نہیں، بول رہے کچھ لوگ رائے دینے کو عقل لگتی ہے، لیکن انسان عقل نہ بھی ہو تو رائے دینے سے چکتا نہیں ہے. بس دینے میں کیا نقصان ہے، مانگ رہے دے دو، اب نہیں بھی مانگے تو میرے پاس ہے رائے دینے کے لیے. ایسے آپ کو بہت ملیں گے. انسان کتنا بھی بے وقوف ہو، وہ کبھی اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بولتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیوقوف ہے، اور اسی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ لوگ میری بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور میرے پاس ایک ایسی بات ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، کاش کہ یہ سنتے بولتا ہو. تو عقل مند بیوقوف کو بیوقوف بولتا ہے، اور بیوقوف عقل مند کو عقل مند بولتا ہے، بیوقوف بولتا ہو، اس کو سمجھتا نہیں میری بات کیا ہے. تو انسان ہمیشہ اپنے آپ کو امپورٹنس اتنا دیتا ہے کہ اپنی حیثیت کو جانتا نہیں ہے. وہ نہیں مانتا کہ میں نہیں ہوں، جو میں اس کو اس معاملے میں مجھ کو نہیں بولنا چاہیے. یہ سلف تھے جو جانتے تھے کہ ایک صحابی سے فتویٰ پوچھا جاتا تھا، وہ بولتا تھا ان سے پوچھو، ان کو بولتے تو بولتے ان سے پوچھو.
मजलिस में घूम के नंबर किसका आता था वापस? जिनको पहले पूछे हुए थे। बोलते थे अबे आप ही बता दो ना। वो सब नॉलेजेबल होते थे, सब जानकार होते थे, सब इल्म के गहरे होते थे, लेकिन वो अल्लाह से डरने वाले भी थे। वो ये समझते थे कि बोलने में कुछ चूक हो सकती, मैं इंसान हूँ। ये सवाल पूछा गया है, बताने में अगर गलती हुई मैं क्यों वबाल अपने ऊपर लूँ, और मजलिस में मुझसे ज़्यादा जानने वाले हैं, मैं क्यों आगे बढ़ के बोलूँ, क्यों ना मुझसे बेहतर आदमी बोले। आज माइक छीनने में झगड़ेबाजी हो जाएगी। एक आदमी दूसरे को बोलने देता? देखिए, उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोलता है, उसकी बात पे बढ़ चढ़ के अपनी बात करता है। ये हमारे समाज का हाल है, बोलने का शौक, फिर चाहे वो कितनी उटपटांग बात क्यों ना हो। अरवई विदा, जो बात के दौर में पैदा होंगे, जो उम्मत के आम इश्यूज पर बोलेंगे जबकि वो लायक नहीं होंगे बोलने के। और फिर हम क्या कर रहे हैं, चलो इस प्रॉब्लम के बारे में, इस मसले के ऊपर एक भी आलिम ने नहीं बोला, हमारे गुड्डू भाई बोले। कोई आदमी बोलता है अरे उसको कुछ मालूम है क्या, कुछ भी बोल रहा, कुछ तो बोला ना भाई, हिम्मत वाला है वो, बोला हो। आलिम लोगों में हिम्मत नहीं बोले वो, ये बोला, अरे लेकिन गलत बोला। गलत हुआ तो क्या हुआ, बोला ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ज्यादा बेवकूफ है कि ये ज्यादा बेवकूफ है। अवाम ऐसी है, अवाम ये समझती है कि गलत ही बोले, नालायक निकम्मा ही बोले, लेकिन बोले। एक्टिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑथेंटिसिटी एंड रिजल्ट। कुछ कर लेना ये ज्यादा अहम है इससे कि उसका सही नतीजा हो या वो चीज सही हो। लोगों को ऐसा लगता है। अब देखिए, कहीं भी देखिए आप, क्या भाई कुछ करना तो चाहिए ना, ऐसा कैसा बैठ के कैसा चलेगा, हाँ ऐसा बोलते लोग। लेकिन मेडिकल मामलात में नहीं करता। गाड़ी बंद पड़ी तो ऐसा नहीं करता। कोई भी आदमी रुक के लिया, थोड़ा ला इधर तेरी गाड़ी, ठाक ठाक ठोक दे, ठीक दे, बोले कुछ नहीं करने से तो अच्छा है ना कुछ करना। चलता है ऐसा। पेशेंट को लेके गए, डॉक्टर साहब आ रहे अभी, पाए जाम है ट्रैफिक जरा, कोई आदमी बैठा था बहुत देर से, उसके पास मोबाइल नहीं है, तो आदमी बोला बाकी सब तो बिजी हैं, मैं क्या करूं, लारे जरा इंजेक्शन। अंदर गया डॉक्टर के इसमें रूम में, वो कोई था ही नहीं वहां पे, कंपाउंडर भी बाहर गया तब चाय लाने के लिए, जाके सीधा इंजेक्शन लाके, क्या हो रहा तुमको, बोले कमर में दुख रहा, पलटो। क्या कर रहे हैं, बोले कुछ नहीं करने से तो कुछ करना तो अच्छा है। ये सारे बैठ के मुंह देख रहे हैं, मेरी हिम्मत मैं करके जाना, तो बिस्मिल्लाह बोला मैंने उससे, बिस्मिल्लाह बोल के दे दिया इंजेक्शन। चलेगा ऐसा? जो आदमी दुनिया में मेडिकल के मामलात में, इंजीनियरिंग के मामलात में, टेक्नोलॉजी के मामलात में नहीं देता अपनी गाड़ी किसी के हाथ में, नहीं देता अपने घर वालों को किसी डॉक्टर जो नहीं है उसके हाथ में, लेकिन दीन के मामलात में ये नहीं जानता कि यहाँ एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। वहाँ सब एक्सपर्ट लगते, यहाँ एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी बोलेगा। हदीस में बताया गया बात के दौर में ये बिगाड़ आएगा कि ऐसे लोग भी उम्मत के उमूमी मामलात में बोलेंगे जो बोलने के अहल नहीं होंगे। इससे मालूम होता है कि ज़िंदगी के मामलात में इंसान को अपनी हदें मालूम होना चाहिए। ये भी इंसान की सआदत है कि उसे अपनी कमियों का शऊर हो, अपनी हदें उसको मालूम हो। भाई आप गए लोगों के साथ पिकनिक के ऊपर, और एक दोस्त पानी में उड़ी मारा, कूदा, हाँ दूसरा कूदा, तीसरा कूदा, आप भी बोले जब सब कूद रहे तो मैं भी कूदता, बाद में पता चला मेरे को तैरने तो आता नहीं। चलेगा ऐसा? नहीं। आदमी देखता है भाई दूसरे कूद रहे हैं क्योंकि उनको तैरना आता है, मुझे नहीं आता है तो मुझको नहीं कूदना चाहिए। ये तो अच्छा है कि वो हैं, वो ना हो तो सब जाने के बाद फिर ये कूदा, मर जाएगा डूब के। तो इंसान को दुनिया के मामलात में मालूम होता है मेरे को नहीं आता है तो मैं नहीं करूँगा ये, लेकिन दीन के मामलात में हर आदमी बोलना शुरू कर देता है। और बाज़ औक़ात तो इतना ज़्यादा समझदार होता है वो कि कुछ न मालूम होते हुए भी उलमा को मशवरा देना शुरू करता है, उलमा ने ऐसा करना चाहिए, जबकि इसको पेशाब पकाने के मसाइल भी मालूम नहीं होते हैं। उलमा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए उलमा ने।
ہر آدمی کے پاس مشورے ہوتے ہیں، تو مشورہ دینے کے لیے عقل ہونی چاہیے، لیکن عموماً زیادہ وہی مشورہ دیتا ہے جس کے پاس عقل کم رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی اس کمی کو چھپانا چاہتا ہے جو اندر ہے، کہ میں نکما ہوں، نالائق ہوں۔ کوئی بتانا چاہتا ہے میں بہت لائق ہوں، کیونکہ جب تک کہ وہ ایسا نہیں کرے گا اس کی بڑائی دکھ کے نہیں آئے گی۔ وہ سب کو غلط بولتا ہے اور میں صحیح ہوں بتاتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو ہم نے آج نقطہ دیکھا، میں سمجھتا ہوں یہ آج کے لیے کافی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آنے والا دور فتنوں کا دور ہے، اس میں کنفیوژن بڑھ جائے گا اور بہت سارے لوگ اس کنفیوژن کا شکار ہوں گے۔ اس کے اندر دین کا نقصان ہوگا، جان و مال کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ حالات بگڑتے جائیں گے، خاندانی زندگی کا نقصان اس میں ہو سکتا ہے، رشتے ناتوں میں فرق آ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم ابھی سے چوکنا ہو جائیں کہ ہم ہر بات پہ بھروسہ کریں گے، جب تک کہ وہ معتبر ذریعے سے ہم کو نہ ملے ہم اس کو نہیں لیں گے، اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے۔ اور زبردستی کہیں وہیں یہاں وہاں ٹیپ کرنا نہیں، صرف معتبر لوگوں کو سننا، معتبر معلومات کو لینا۔ نہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا معتبر بھی سنتا غیر معتبر بھی سنتا، وہ جا کے کون سے ڈبے میں ہے، الگ الگ ڈبے آپ کے پاس دو ہے کیا، اندر جا کے وہ ایک ہی ڈبے میں ہو، پھر وہ کیا ہوتا ہے آپس میں گلے مل لیتے وہ معلومات کنفیوژن میں، پھر بعد میں آدمی کو فرق نہیں سمجھ میں آتا اور وہ ایسی باتیں بولتا ہے جو غلط چیزیں سنی تھی لیکن یاد نہیں رہتا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اور وہ غلط کو صحیح سمجھ کے اسی کے مطابق آدمی عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے لیے انٹیلیجنس لگتی اتنی، جیسے محدثین کے پاس ہوا کرتی تھی، ان کو صحیح حدیثیں بھی یاد رہتی تھی، غلط اور جھوٹی اور ضعیف حدیثیں بھی یاد رہتی تھی، لیکن اتنی تمیز تھی کہ وہ دونوں کو الگ کر سکتے تھے۔ اپنے پاس ہے، ان لوگ غریب لوگ ہیں، اپنے پاس نہیں ہے، اپنے کو اپنے بچوں کے نام ہی زیادہ ہوگا تو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کے نام سے اس کو بلاتے، اس کے نام سے اس کو بلاتے، یہ حال ہمارا ہے۔ ہم کو دوستوں کے نام کتنے یاد رہتے ہیں، بولے زبان پہ نہیں آ رہا لیکن معلوم ہے، ایسے حالت ہے ہماری، ہے کہ نہیں ہے؟ میں کوئی الگ بات بول رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ ارے وہی کون، وہی تو یہ ہم لوگ، یہ ہیں ہم لوگ، ایسے ہیں ہم لوگ، ایسے ہیں۔ یہ بہت آسان کر کے میں بول رہا ہوں، یہ جو مسئلہ ہمارا ہے آگے ہماری زندگیاں خراب ہو سکتی ہیں۔ اس کے لیے بنیادی اصول یہ ہے جو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے تو تم دیکھ لو کس سے اپنا دین لے رہے ہو، دیکھ لو، دیکھ بھال کے لو، ایسے ہی کہیں سے بھی اٹھانا شروع مت کرو، بلکہ انہی سورسز سے لو جو معتبر ہوں، اوتھینٹک ہوں۔ جو معتبر نہیں ہے وہاں سے مت لو، سامنے آ بھی جائیں اس کو بغیر تحقیق کے ایکسیپٹ مت کرو۔ تو یہ اصول بنیادی ہے، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ نیوز ہو، ایجوکیشن ہو، سائنس ہو، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، آدمی کو وہی معلومات لینا چاہیے جو معتبر ہے، ورنہ آپ دھوکہ کھاؤ گے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے، ہاں اس کا علاج، کڈنی کا علاج 4 دن میں، اور آدمی دوسروں کو بھیج رہا ہے اور نیچے چائنیز بول رہا، وہ چائنیز ہندی میں بولتا ہے، چائنیز کو ہندی آتی، وہ اے آئی سے بنا ہوا ہے، چین کا آدمی بول رہا آپ یہ کھاؤ تو صحیح بن جاؤ گے، صحیح ہو جاؤ گے۔ چین والا آدمی ہندی کیسے بولتا ہے؟ چینی ہندی بھائی کیسے بولتا ہو؟ وہ بنایا ہوا اے آئی سے، اور کون آدمی بنایا؟ وہ ڈاکٹر بنایا، ہو سکتا ہے ایسا آدمی شوقین آدمی بھی بنایا، شوقین آدمی زیادہ ہیں، کچھ بھی یہاں وہاں سے نسخہ آپ کو دے رہے ہیں اور آپ وہی نسخے آگے فارورڈ کر رہے، کوئی مر گیا آپ کے گلے میں آئے گا، موبائل چیک کرے کون بھیجا تھا یہ، اس کو آپ بھیجے تھے، آپ کے گھر پہ 3 بجے آئے گی پولیس، کیا کہاں بھیجا تھا؟ میں نہیں بھیجا تھا، تو بھیجا تھا، چل تیرے کو بھیج رہے ابھی ہم لوگ۔ میڈیکل میں بھی یہ معاملہ ہے، میڈیسن کے اعتبار سے بھی آپ کچھ بھی کسی کو نہیں بول سکتے، تو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آپ کو بہت ملے گا ایسا، خالی اور نیچے ڈسکلیمر ہوگا ہم لوگ ذمہ دار نہیں، آپ وہ نہیں پڑھے تھے، کچھ ہوا تو تم ذمہ دار، ہم بس بول رہے ہیں، تم کو لینا ہے لو نہیں تو مت لو، اب آپ پھنس گئے، آپ نے پڑھا نہیں تھا وہ،
اتنا چھوٹا تھا، آپ کو چشمہ لگا، کہاں سے دکھتا آپ کو؟ وہ موبائل میں اور چھوٹا ہو جاتا ہو. لیکن وہ بتائے گا میں تو بول دیا تھا نا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں بس بتا رہا ہوں. آپ پھنس گئے، آپ نے بھیجا آگے، آپ نے نہیں بولا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میڈیکل معاملات میں بھی احتیاط کریں. ہارٹ کا مسئلہ، ہاں کڈنی کا مسئلہ، یہاں وہاں کے نسخے آپ لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیں. کوئی ایکسپرٹ کی بات وہ نہیں رہتی ہے اور آپ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. مت کیجیے ایسا، مت کیجیے ایسا. جب تک کہ کوئی معتبر معلومات نہ ہو، پکی معلومات نہ ہو، اس کو آگے بھیجنا نہیں ہے. بلکہ لینا بھی، آپ بھی مت کھاؤ، آپ بھی مت کھاؤ. اس کے بیج کھاؤ گے تو ہاں 4 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے، نہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اس دور کا ڈیجیٹل میڈیا کا ایک بڑا فتنہ ہے. اس کے اچھے پہلو ہیں، لیکن پبلک کتنا اس کو یوٹیلائز کرتی ہے، وہ ایکسپرٹ لوگ کرتے ہیں اس کا صحیح استعمال. زیادہ تر عوام اس کو ہوتی ہے موٹا موٹا استعمال کرتی ہے اس کا. اور موٹا موٹا استعمال کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹ ہوتا ہے اس کو کنزیوم کرتی ہے، اس کا واقعی استعمال نہیں کر پاتے وہ لوگ. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو آنے والے دور میں ہے کہ ہم معلومات کو کیسے لیتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہم نے دیکھی. مزید باتیں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.